ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ عزاداران سید الشہداء و ماتمداران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ حضرات کی خدمت میں مختصر وقت لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں اور یہ بتانے کے لیے کہ آج کا جو روز عید غدیر ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے میں نے کچھ کہنے سے پہلے قرآن کی معتبر ترین آیت کا ذکر کیا کہ جس میں حوالہ ہے اعلان ولایت علی کا۔ تو عزیز و دوستو، آپ حضرات مسلسل پیغام کے عنوان پر اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کی عظمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلان ولایت علی کے عنوان پر ایک عظیم انداز کو قرآن میں نازل کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے رسول پہنچا دو اس پیغام کو جو اس سے پہلے آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا ہے، اور یاد رکھیے میرے حبیب اگر یہ پیغام آپ نے نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی بھی کام آپ نے انجام نہیں دیا، اور یاد رکھیے میرے حبیب ذوالعشیرہ کا موقع ہم آنے نہیں دیں گے، علی کل شیء قدیر ہیں۔ اگر آپ کو خدشہ، اگر آپ کو خوف اس بات کا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی خلفشار مچائے گا تو نہیں، پہنچا دو اس پیغام جو ہم چاہ رہے ہیں۔ باقی سیکورٹی اور سپاہیوں اور لاؤ لشکر کا انتظام ہمارے ذمہ ہے، تمہارا کام صرف پیغام کا پہنچانا ہے۔ تو مسلسل آپ یہ سب معاملات سماعت فرماتے ہی رہتے ہیں۔ لیجیے حضور نے جب اللہ کی طرف سے قوت و طاقت کا اور تعاون کا، ہیلپ کا، اللہ کی طرف سے جب یہ حوصلہ افزائی کا موقع سنا تو رسالت کو حوصلہ ملا۔ رسالت نے قوم غدیر پر سب کچھ کر دکھایا، اور اللہ نے فرمایا جو شر پسند ہیں، جو شر پھیلانے والے ہیں، تو ان کے شر کا آج تمہارے اوپر ذرا برابر اثر ہم نہیں ہونے دیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور لوگوں کے شر سے، اور لوگوں کے خوف سے، لوگوں کے ظلم اور لوگوں کی بربریت سے تمہارا پروردگار تمہیں بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ نے ہر ایک قوم کی قسمت میں ہدایت کو رکھا ہے، لیکن قوم کافرین کی قسمت میں اللہ نے ہدایت کو نہیں رکھا ہے۔ لیجیے صاحب پیغام بھی پہنچ گیا، اور حضور نے اونٹوں کے گجابوں کا منبر بنوا کے 18 ذی الحج زوال سے پہلے حضور نے وہ موقع فراہم کیا۔ مکے سے چل کے غدیر کے میدان میں آئے، اونٹ روکے گئے، کجاوے لیے گئے، منبر تیار ہوا، اور ساتھ لیجیے منبر پر حضور نے طویل خطبہ دیا، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو، اے حاجیو، اے مومنو، کیا تم سے زیادہ میں تمہاری گردنوں پر یا تمہارے نفوس پر حاکم نہیں ہوں؟ تو سب نے یک آواز کہا جی حضور، آپ ہماری گردنوں سے زیادہ، ہمارے جسموں سے زیادہ ہمارے اوپر ہمارے حاکم ہیں۔ بس جیسے ہی تمام کے تمام جو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اس سے حضور نے یہ گواہی لی، اور فوراً ہی کہا آئینہ علی، آئینہ علی، آئینہ علی، علی کہاں ہیں؟ جیسے ہی کہا علی کہاں ہے، علی جس کھا کے رسول کے قریب پہنچے، اور فوراً رسول نے علی کو اپنے دونوں ہاتھوں بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد فرمایا تو پھر یاد رکھو 1.25 لاکھ حاجیوں کا جو مجمع تھا
سے हुजूर ने खिताब किया, तो फिर याद रखो जिस तरीके से मैं तुम्हारी गर्दनों से ज़्यादा, तुम्हारे नफूस से ज़्यादा, तुम्हारी बदनों से ज़्यादा तुम पर हाकिम हो, मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुल मौला। देखो याद रखो, उसी मौके पर दोनों हाथों पर अली को बुलंद किया और बुलंद करके फरमाया, देखो जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। और उसके बाद सिर्फ यही ज़बान रिसालत तमाम नहीं हुई, रसूल ने हदीस भी इरशाद फरमाई और दुआ भी की, अल्लाहुम्मा यदूरुल हक हैसुमा दारा अली, अल्लाह हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर मेरा अली मुड़े। और फिर ये भी फरमाया, अल्लाह जो अली से दोस्ती रखे उससे तू दोस्ती रख, जो अली से दुश्मनी रखे तो उससे दुश्मनी रख। जब ये तमाम मामला तमाम हुआ, उसके बाद अल्लाह की तरफ से सबूत के तौर पर, दलील के तौर पर, तस्दीक के तौर पर एक आयत फिर आई कि जिसमें जिक्र हुआ, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया कि आज तुम्हारे लिए हमने तुम्हारे दीन को तमाम किया और नेमतों को तमाम किया, दीन को पूरा किया, कामिल किया, और अल्लाह आज हबीब आपके दीन से राजी हुआ। तो मतलब क्या हुआ? मतलब कि जब तक ऐलान विलायत अली नहीं हुआ था, अल्लाह न दीन से राजी था न दीन वालों से राजी था। और जहां गदीर खुम के मैदान में अली की मौलाइयत का ऐलान हुआ, वहीं अल्लाह ने अपनी रिजायत का भी इजहार किया कि आज तुम्हारे दीन से भी अल्लाह राजी है, और जो अली को मौला मानने वाले हैं अल्लाह उनसे भी राजी है। ये इतना बड़ा कारनामा, और फिर जाहिर सी बात है कि हर चीज़ विलायत के अंडर में है। इसीलिए हमारे और आपके आठवें मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद नाकिल हैं, खुद नकल फरमाते हैं कि मोमिनीन महशर के दिन अर्श खुदा के साए में 4 रोज़ 4 डेज 4 रोज़ हाजिर किए जाएंगे, और इतनी आरास्तगी के साथ, इतनी ज़ैब व ज़ीनत के साथ, जैसे एक दुल्हन को आरास्ता और पैरास्ता किया जाता है। 4 रोज़ दुल्हन की तरह सज धज के अर्श खुदा के साए में हाजिर किए जाएंगे। ये ईद गदीर की खुशी है जो आप तक मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। हर मोमिन को चाहिए आज के दिन पूरे तौर पर तैयार हो, गुनाहों के लिए नहीं, नेकियों के लिए, खैर के लिए, सदक़ात के लिए, मुसाफिहे के लिए, सलाम के लिए, इबादत के लिए, इताअत के लिए, उख़्वत के लिए, बरादरी के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए, साल भर 11 महीने में जिनकी बोलचाल ना हो सकी हो, इस आज के दिन में किसी बिखरे हुए बिछड़े हुए 2 दिलों को मिलाना भी बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा सवाब है। तो आइए हजरत, आप समाअत फरमा रहे हैं इस प्रोग्राम को कि आज के दिन की अहमियत, यानी 4 रोज़ अर्श खुदा के साए में हाजिर किए जाएंगे। कौन से 4 रोज़ हुए? रोज़ जुमा पहला दिन, रोज़ ईद उल फित्र दूसरा दिन, रोज़ ईद उल ज़ुहा तीसरा दिन, रोज़ ईद गदीर। और खुद हमारे और आपके आठवें मौला इस बात के नाकिल हैं कि इन 4 दिनों में सबसे ज्यादा जिस दिन को अहमियत दी जाएगी महशर के रोज, वो रोज रोजे यौमे गदीर है। किस सबब से? इस सबब से कि ऐलान विलायत अली जुमे को नहीं हुआ, ऐलान विलायत अली ईद उल फित्र को नहीं हुआ, ऐलान विलायत अली ईद उल ज़ुहा को नहीं हुआ, ईद गदीर को हुआ। इसलिए ईद गदीर को अहमियत इसलिए दी जाएगी कि 18 रोज़े ज़िलहिज्जा ईद गदीर को मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान किया। और सुनिए, मासूम फरमाते हैं, देखिए आम तौर से किया हुआ सदका, आम तौर से की हुई नेकी का 1 का 10 गुना है, लेकिन अब आप ये देखिए विलायत अली इब्ने अबी तालिब के ऐलान और उसकी खुशी और उसकी बरकत तो आप देखिए कि अल्लाह ने आज के दिन, आज जो 18 ज़िलहिज है, रोज ऐलान विलायत अली इब्ने अबी तालिब है, अल्लाह ने इस दिन को ये अहमियत इतनी दी है कि आज अगर
ایک خرما صدقے کے طور پر کسی کو دیا جائے تو ایک کا ثواب 1000 گنا. اللہ اکبر، کیا منزل بیان کی گئی ہے. ولایت علی کی یہ منزل ہے کہ آج کے دن اگر 1 روپیہ کسی کو صدقے کے طور پہ، اس کے تعاون کے طور پر، اس کے مدد کے طور پر، اس کے ہیلپ کے طور پہ دیا جائے تو ایک کا 10 گنا نہیں ہے، ایک کا 70 گنا نہیں ہے، ایک کا 100 گنا نہیں، نہ، ایک کا 1000 گنا ثواب رکھا گیا ہے. اتنی اہمیت آج کے دن کو اللہ نے رکھی ہے. تو ہمیں اور آپ کو مل کے تمام کی تمام اگر پریشانیاں 11 مہینے میں اگر حائل ہو گئی ہیں تو ہمیں ان نیکیوں کو بڑھ بڑھ کے کمانا چاہیے. 2 دل بکھرے انہیں ملانا چاہیے. کسی میں برائی پیدا ہو گئی ہو، اس برائی کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. اور یہ برائی ختم کیسے ہوگی اس کا بھی معصومین نے حل بتایا ہے. آج کا دن جب آیا ہے تو آپ دیکھیں، آج کے دن میں ہمیں سب سے پہلے مل کے ایک حدیث ذکر کرنا ہے. اور وہ حدیث ذکر کیا ہے؟ جیسا کہ معصومین نے فرمایا کہ ہمیں یہ فقرہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. کون سا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہم السلام. ہم اگر مادی اعتبار سے ایک دوسرے سے متمسک اور مل نہیں پائے ہیں تو ہم کو کم از کم ولایت علی اور محبت علی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا چاہیے، ملنا چاہیے. اور یہ کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے؟ تمام حمد ہے اللہ کے لیے کہ جس نے قرار دیا ہمیں ولایت علی سے تمسک قرار دیا ہے اور اس کے صدقے میں ہمیں یہ دولت نصیب ہوئی ہے. آج کا دن روزے کا دن بھی ہے، آج کا دن غسل کا دن بھی ہے، آج کا دن خیر و خیرات کا دن بھی ہے. آج کا دن بڑی عظمتوں کا حامل دن ہے. تو آج کا یہ دن ہے، آج کا یہ روز ہے جسے روزے عید غدیر کہا جاتا ہے. قبل زوال 2 رکعت نماز رکھی گئی. ناظرین مومنین، آپ صاحب فرما رہے آج کے دن میں 2 رکعت نماز رکھی گئی ہے کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ الحم کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ، 10 مرتبہ انا انزلنا اور 10 مرتبہ آیت الکرسی. اسی طریقے سے دوسری رکعت میں سورہ الحم کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ، 10 مرتبہ انا انزلنا اور 10 مرتبہ آیت الکرسی. لیجئے صاحب، قل هو اللہ تو سب کو آتا ہے، انا انزلنا تو سب کو آتا ہے. امام نے کوئی دقیقہ سہولت کا چھوڑا نہیں ہے. بہت سے مومنین اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہوں گے کہ مولانا ماہر جعفری کیا بیان کر رہے ہیں. تحفۃ العوام کا ہی بیان ہے، میری طرف سے اپنا کوئی بیان نہیں ہے اور باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا بھی ہے. صرف یہیں پہ تمام ہو جاتا ہے یہ مرحلہ تو بعض حضرات کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی، لیکن نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ 2 رکعت نماز ہے، اس عنوان پر بھی پڑھی جا سکتی ہے. ان لوگوں کے لیے ہے جو حافظان قرآن ہیں، جو قرآن جن کے سینوں میں محفوظ ہے اور جن کے زبانوں پر بڑے بڑے سورے موجود ہیں، جو آیت الکرسی زبانی پڑھنے والے ہیں. لیکن وہ لوگ جو آیت الکرسی نہیں جانتے ان کے لیے بھی امام معصومین نے راستہ بتایا ہوگا. ہاں ہے، تحفۃ العوام کی آگے 4-5 لائن کے بعد یہ میٹر بھی شروع ہوتا ہے. اگرچہ کسی کو اس طریقے سے 2 رکعت نماز بجا لانا نہیں آتا تو اس پر ضروری ہے کہ وہ 2 رکعت جو بھی سورہ پڑھے، قبول کرنے والا اللہ ہے. جو بھی سورہ پڑھے، معصوم نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں انا انزلنا پڑھا جائے سورہ حم کے بعد، پہلی رکعت میں انا انزلنا پڑھا جائے اور دوسری رکعت میں سورہ الحم کے بعد سورہ قل هو اللہ یعنی توحید کو پڑھا جائے. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ نہ نماز سے علی الگ رہے، نہ علی سے نماز الگ رہے. اگر نماز ہمیں قبول کروانا ہے تو ہمیں علی کو اپنے دل میں بسانا ہوگا، کیونکہ اللہ بغیر علی کے کسی بھی فعل خیر کو، کسی بھی نیکی کو پسند نہیں کرتا. تو آئیے حضور
جب 2 رکعت نماز ہماری اور آپ کی ہو گئی آج کے دن، تو پھر 2 رکعت نماز کے بعد ہمیں سجدہ شکر بھی تو ادا کرنا ہوگا۔ تو سجدہ شکر کے لیے بھی لکھا ہے تاریخ میں کہ جب ہماری نماز پوری ہو جائے تو سجدہ شکر میں ہم جب پیشانی رکھیں گے تو 100 مرتبہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دعا ہے، اس کے بعد ایک دعا ہے جو تحفۃ العوام میں لکھی ہوئی ہے کہ صاحب سجدہ شکر ہو گیا، تحفۃ العوام کی دعا آپ نے پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے زیارت کے لیے، زیارت ہو گئی، اور زیارت کے بعد صاحب پھر ایک اور مرحلہ ہے جو یقیناً اعتبار سے خالی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ مومنین آپس میں اپنے ہاتھ لیں گے اور لینے کے بعد وہ انداز اپنائیں گے کہ آج ہم روز یوم غدیر مل رہے ہیں اور ہمیشہ اسی طریقے سے ملتے رہیں گے۔ دعا ہے مومنین میں وہ کہتے ہیں دعائے اخوت، اس کو کہتے ہیں اخیت فی اللہ وصافیتک فی اللہ وصافحتک فی اللہ وعادت اللہ وملائکتہ ورسلہ وانبیاءہ والائمۃ المعصومین علیہم السلام کہ انی ان کنت من اہل الجنہ والشفاء والاذن لی بأن اہل الجنہ لأدخلها الا وانت معی۔ جب اس طریقے سے آدھے لوگ کہیں گے تو آدھے لوگوں کی آواز اس عنوان پر عالم وجود میں آئے گی، اسقطت عندک جمیع حقوق الاخوہ ما خلت دعا والزیارہ والشفاعہ۔ عزیزو، آج کا عمل آپ نے دیکھا کہ پورا ہو گیا۔ روزہ عید یوم غدیر اسی عنوان پر ہمیں عمل انجام دینا ہے، مصافحہ بھی کرنا ہے، ہمیں آپس میں ملنا بھی ہے، اور ہر حال میں ولایت علی کا قصیدہ پڑھنا ہے۔ ایک ہلکی سی کسر باقی رہ گئی جو 4 مصروں میں آپ حضرات کی خدمت میں تمام کر دوں، تاکہ جو ناظرین ہیں، جو سننے والے ہیں، جو مشاہدہ کرنے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، جنہیں شوق ہے ولایت علی سے، جنہیں درد ہے محبت علی کا، جن کے سینوں میں ولایت علی کا چراغ روشن ہے، تو صاحب 4 مصرے حاضر کر کے میں بات کو تمام کروں گا کہ جہاں زمانے والوں نے کیا کیا بنا کے دیکھ لیا، زمانے والوں نے کیا کیا بنا کے دیکھ لیا، خدا کے جیسا نمونہ کوئی بنا نہ سکا۔ زمانے والوں نے کیا کیا بنا کے دیکھ لیا، خدا کے جیسا نمونہ کوئی بنا نہ سکا، اور بنے ہیں یوں تو زمانے میں رہبر و آقا، مگر غدیر سا مولا کوئی بنا نہ سکا، مگر غدیر سا مولا کوئی بنا نہ سکا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔